آرمی چیف جنرل ناصر منیر کا کثیر الملکی مشق انڈسٹریل 2024 کا مشاہدہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد باور سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کو جدید بنانے اور سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ جنرل ناصر منیر نے فضائی مظاہرہ بھی دیکھا۔ آرمی چیف ایئر کریوز سے بھی ملے اور وطن کی حفاظت کے لیے ان کے عزم اور صلاحیتوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا آپریشنل کامیابی کے لیے باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد جدید سہولتوں کے ذریعے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تربیت کو بہتر بنانا ہے۔ مشق سے شریک ممالک کی فوج کو جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ ٹیسٹ سیریز ہوگی کس کے نام؟ پاکستان اور انگلینڈ تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میں آمنے سامنے۔ پاکستان کا وننگ کمبینیشن برقرار، دونوں ٹیمیں 3 اسپنرز کے ساتھ میدان میں۔ انگلینڈ کی ٹاس جیت کر بیٹنگ۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، اسلامک ٹریڈ فائنینسنگ کارپوریشن پاکستان کو $3 ارب قرض فراہم کرے گا۔ رقم 3 سال میں دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں $27 کروڑ ملیں گے۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ITFC کے وفد سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے معاہدے کے تحت کموڈٹی فائنینسنگ کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے اقتصادی اور کاروباری امور ایمی ہولمین سے بھی ملاقات۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں امریکی شراکت داری کی اہمیت پر بات چیت۔ وزیر خزانہ کی امریکی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالیاتی امور سے بھی ملاقات۔ متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فچ ریٹنگ کی ٹیم سے بھی ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کے پاس بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے وسائل موجود ہیں۔ پاکستان پر مجموعی قرضے $258 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ معیشت میں قرضوں کا حصہ 69% تک پہنچ چکا ہے۔ PIA کی نجکاری نومبر میں کر دی جائے گی۔ ٹیکس چوری کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ٹیکس آمدن سے ٹیکس کی وصولی بہتر کرنا ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلر سیکٹر سے ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی۔ ملک میں 52 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد اراکین کا بانی PTI کی رہائی کا مطالبہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ متن میں لکھا بانی PTI سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے۔ خط میں صدر مطالبہ کیا گیا پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز رکھا جائے۔ اراکین کی جانب سے لکھے گئے خط میں امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے جیل میں بانی PTI سے ملنے کی بھی اپیل کی گئی۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں دفاعی ادارے کی عمارت میں دھماکہ اور فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ 3 حملہ آوروں میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ حملہ آور گاڑی پر آئے، دفاعی صنعتی عمارت پر دھماکہ خیز مواد پھینکا اور فائرنگ کر دی۔ ترکی حکام نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا۔ ترک صدر کی انقرہ حملے کی شدید مذمت، کوئی دہشت گرد تنظیم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگی، طیب اردوان کا پیغام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا انقرہ میں دہشت گرد حملے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان اور ترکیے کے عوام سے تعزیت کا اظہار۔ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے، پاکستان نے بھی دہشت گردی کے عفریت کا سامنا کیا۔ پاکستان ایسی وحشیانہ کارروائیوں کے درد اور تکلیف کو سمجھتا ہے۔ دہشت گرد امن اور انسانیت کے دشمن ہے۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے اور تمام اقوام کے محفوظ مستقبل کے لیے عالمی برادری کی جانب سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ دفتر خارجہ کی انقرہ حملے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار۔ یقین ہے ترکیے کے عوام اپنے حوصلوں سے دہشت گردی کو شکست دیں گے، ترجمہ دفتر خارجہ کا بیان۔ UN سیکرٹری جنرل، یورپی یونین، روس اور امریکہ کی بھی حملے کی مذمت۔ Students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Brutalities, atrocities
being committed by Israeli occupation forces. The international community has yet to act. Speeches, resolutions, and commitments are still to see the light of the day. Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague. فلسطین میں اسرائیلی بربریت پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں 43,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج اسکولوں اور اسپتالوں پر بمباری کر رہی ہے۔ فلسطین میں شہر اور گاؤں تباہی کے منظر پیش کر رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی اسرائیل کو نہ روک سکا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں بے بس نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان مشکل گھڑی میں غزہ اور لبنان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلباء کے اعزاز میں تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطینی طلباء و طالبات سے ملاقات۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری۔ ایوان صدر کا سپریم کورٹ سے رابطہ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرست مانگ لی۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کل عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور، روپکار جاری نہ ہونے پر رہائی نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ جس جج نے بشرا بی بی کی روپکار جاری کرنی تھی وہ غائب ہو گیا۔ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں بغیر کسی وجہ کے ملوث کیا گیا۔ توشہ خانہ سے نواز شریف، زرداری نے گاڑیاں ہضم کی۔ توشہ خانہ کے اصل ملزم زرداری اور نواز شریف ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کا آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا آئینی ترامیم پر تحفظات کا اظہار۔ حکومت کو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے سینیورٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ کور کمیٹی اراکین کی رائے۔ چیف جسٹس کی تقرری پر پارلیمانی کمیٹی کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے اراکین کے پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کو سراہا۔ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ آئینی بینچ کے حوالے سے ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر تھی۔ سائلین کو اب انصاف کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آئینی بینچ صوبوں میں بھی بنیں گے۔ اسے بینچ کہیں یا کورٹ، کام وہی ہوگا جو حکومت چاہ رہی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں کر رہا۔ بانی پی ٹی آئی شاید انصاف پر یقین نہیں رکھتے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سن اسمبلی میں اظہار خیال۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ سندھ کے ضلع خیرپور میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ خیرپور میں شاہوان کنویں سے 10 ملین کیوبک فٹ یومیہ گیس کے ذخائر ملے۔ شاہوان کنویں پر 12,675 فٹ تک ڈرلنگ کی گئی۔ نئی دریافت سے ملک میں گیس کی قلت کم کرنے میں مدد ملے گی۔ او جی ڈی سی ایل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر نئی دریافت سے آگاہ کر دیا۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت کا 77واں یوم تاسیس تجدید عہد کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں مرکزی تقریب صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے پرچم کشائی کی۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بدل کر ظلم کیا۔ یوم تاسیس پر تحریک کے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا پیغام، کہا دو وقت دور نہیں ہے جب مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی کی منزل حاصل کریں گے۔ قدرت کے حسین نظاروں کا سحر طاری۔ شمالی علاقوں کا حسن بے مثال رت بدل گئی۔ موسم میں برف باری کے انٹری۔ وادی ناراد میں سرد ہواؤں کے بعد آسمان سے گالے اترنے لگے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئی۔
अमरीकी सदारती इंतखाबात की सियासी मुहिम जोरों पर। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में लफ्जी जंग। कमला हैरिस ने ट्रंप पर अपनी मर्जी की फौज बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। ट्रंप के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का बयान जाहिर करता है कि वो अपनी मर्जी की फौज चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनकी वफादार हो। उनका हिटलर को पुकारना भी खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहे हैं। कमला हैरिस की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बरतानवी लेबर पार्टी पर कमला हैरिस की हिमायत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कमला हैरिस अमरीकी खुशहाली की दुश्मन है जो जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। सदर मुंतखब होकर जनूबी सरहद से मुनशियात खत्म करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। लेबनान में इसराइल की जारहियत जारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में बमबारी के दौरान 60 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। लेबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 2546 हो गई। 11562 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शुमाली इसराइल में 25 रॉकेट दाग दिए। तल अबीब में दफाई फैक्ट्री समेत फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। गाजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। जबालिया में टैंकों की शेलिंग। 24 घंटे में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों में 770 फलस्तीनी शहीद हो गए जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। कहा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हमास के सहूनी फौज पर हमले। टैंकों को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के रियाद में सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की तरसील की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में लेबनान इसराइली कशीदगी के सफारती हल की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। एंटोनी ब्लिंकन ने खित्ते में इस्तेहकाम और क़याम अमन के फ़रोग़ में सऊदी अरब के किरदार को भी सराहा। शिमाली कोरिया के 3000 फौजियों को बहरी जहाज से मशरकी रूस पहुंचाया गया। कोरियन फौजी रूस में मुतादिद मकामात पर फौजी तरबियत हासिल कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि तरबियत के बाद ये फौजी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। अमरीका ने यूक्रेन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। रद्द अमल पर इत्तेहादियों से मुशावरत भी कर रहे हैं। रूस को मदद करने वालों पर जल्द पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस।